اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 حدیث کی آج ہماری 19ویں حدیث مبارکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں۔ بڑی مزیدار حدیث مبارکہ، بہت سے لوگ ہیں اس حوالے سے کچھ وہم بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، تو آج اس کے ذریعے ہمیں ایک مسئلہ سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کو سنتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یتودع بعد الغسل، لا یتودع بعد الغسل، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی میرات المناجی میں اس کی شرح لکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، کیونکہ غسل سے پہلے حضور وضو فرما لیتے تھے، وہ وضو نماز کے لیے کافی ہوتا تھا، بلکہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کیے بھی غسل کرے اور پھر نماز پڑھ لے تو جائز ہے، کیونکہ طہارت کبریٰ کے ضمن میں طہارت صغریٰ بھی ہو جاتی ہے، اور بڑے حدث کے ساتھ چھوٹا حدث بھی جاتا رہتا ہے۔ یعنی اگر ہم میں سے کوئی شخص غسل کرے اور غسل کے بعد وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ جب ہم بڑا حدث دور کرتے ہیں، بڑی ناپاکی کو دور کرتے ہیں تو چھوٹی ناپاکی ساتھ ویسے ہی دور ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کو یاد کرتے ہیں، آسان الفاظ کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت عادت مبارکہ بھی آپ کو اس کے ذریعے اس کا بھی علم حاصل ہوا۔ تو آئے حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یتودع بعد الغسل، لا نہیں، یتودع آپ وضو فرمایا کرتے تھے، بعد الغسل غسل کے بعد، یعنی غسل کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لا یتودع بعد الغسل، لا یتودع بعد الغسل، لا یتودع بعد الغسل۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے ساتھ اپنا محبت کا کنیکشن ضرور بحال رکھیں، حضور کی عادات کو اپنائیں گے، حضور کے فرامین کو سنیں گے، یاد کریں گے، درود پاک پڑھتے رہیں گے، آپ کا رابطہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آہستہ 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 مضبوط ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو حدیث مبارکہ کو پڑھے یا سنے بغیر نیند ہی نہیں آئے گی۔ آپ کہیں گے کہ یار میں حضور کا فرمان نہ سن لوں، عادت پڑ جائے گی حضور کے فرامین سننے کی، پڑھنے کی۔ انشاءاللہ آپ اپنے مطلب ایک ایسا کنیکشن بحال کریں، دل سے سوچا کریں میں یہ کس کا فرمان سننے لگا ہوں۔ یہ ایک حدیث مبارکہ اکٹھی کرنے کے لیے، سننے کے لیے صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کتنے سالوں کی مسافت کا سفر طے کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ حساب تو نہیں ہوتا تھا کہ جہاز میں بیٹھے اور وہاں پہنچ گئے، فوراً سے 4 گھنٹے کی فلائٹ لی، 3 گھنٹے کی فلائٹ لی۔ وہ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر سفر ہوا کرتا تھا، قافلے جاتے تھے کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک جا کر وہ کیا کہتے تھے، میں فلاں محدث کے پاس جا رہا ہوں اور میں نے ان سے ایک حدیث مبارکہ سننی ہے۔ تو یہ حضور کے فرامین ہیں، ان کو ضائع مت کیجیے گا، ان کے ساتھ محبت کریں، محبت کا رشتہ قائم کریں، باوضو بیٹھ کے سنیں، یاد کریں، اس کو آگے یاد کریں گے نا جب، آہستہ آہستہ آپ کو ان کی روحانیت ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو حضور کے فرامین جب بھی کسی محفل میں، کسی بھی جگہ پر جب اگلا بندہ بولنے لگے نا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فوراً سے متوجہ ہو جایا کریں، فوراً بالکل ایسے حاضر دماغ ہو جایا کریں گے حضور کی بات ہو رہی ہے، حضور کا فرمان میرے سامنے آ رہا ہے، حضور نے میرے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے، میں سنوں، میں ذرا توجہ کروں، میں ذرا اس طرف اپنے کان لگاؤں۔ تو پوری توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دلوں کا کنیکشن حضور کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔